فطرت میں مجھے گھاس بہت پسند ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی گھاس ہوتی ہے۔ کھیل کوئی ہار جیت کی تارکول یا کنکریٹ کی سڑک نہیں جہاں دوڑ کر دوسروں سے آگے نکلنا ہو۔ یہاں گرنا اور گر کر اٹھنا پڑتا ہے۔ کنکریٹ پر گرنا تو آسان ہے لیکن گر کر اٹھنا بہت مشکل۔ بظاہر زمین سے جوڑ بنائے یہ گھاس فطرت کی بہت اہم کھلاڑی ہے۔ سارے کمزور کیڑے مکوڑے اسی میں بسیرا کرتے ہیں اور اسی میں اپنی خوراک اور زندگی کی بقا کے لیے چھپتے ہیں۔ یہی گھاس ہے جو زمین کا کٹاؤ روکتی ہے، زمین کو زرخیز بناتی ہے، ہوا کو صاف رکھتی ہے اور ٹمپریچر کو کم رکھنے کے جتن کرتی ہے۔ ہم عقل مندوں کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر ایک سمجھتا ہے وہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ آپ کسی سے بھی سیاست، معیشت، میڈیکل، انجینئرنگ سے لے کر فلکیات، طبیعیات، علم کیمیا، یہاں تک کہ علم نجوم، علم غیب پر کچھ بھی پوچھ لیں وہ جواب ضرور دے گا۔ آپ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو پھر آپ جاہل، اور اگر رد کر دیا تو باقاعدہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل کے ان بلند پہاڑوں میں ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب آندھی اٹھے گی، کب طوفان برپا ہوگا۔ ایسے میں فطرت کا ہر بلند کردار اتنا ہی اس طوفان کا سامنا کرتا ہے جتنا بڑا اس کا قد ہوتا ہے۔ گھاس سے محبت کرنے والے بس گھاس جیسے ہی ہیں، بے شک انہیں کوئی گھاس نہ ڈالے لیکن یہ طوفانی ہوائیں بھی ان کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ جب تک انہیں سمجھ آتی ہے طوفان کہاں سے آیا، طوفان گزر چکا ہوتا ہے۔